ہمارے خاص طور پر مربی اور مشفق محترم جناب مولانا ظفر عالم ندوی صاحب، استاد فقہ و حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، ہمارے محترم دوست جناب مولانا طارق شفیق ندوی صاحب، توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین، امارت شریعہ کے رکن عاملہ و شورا جناب مولانا مطیع الرحمان سلفی صاحب، اور اس خطے میں ندوی برادری کے سرپرست محترم جناب مولانا فیاض عالم ندوی صاحب، وہ دیگر علماء کرام، عزیزان محترم اور اس ادارے کے ذمہ داران، عزیز طلبہ، وقت کا آئینہ دکھا کر جو بات ہمیں سمجھائی گئی ہے وہ بات ہم کو یاد ہے، لیکن جیسا کہ مولانا نے کہا کہ 12 لوٹا پانی سے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پٹنے کا سفر اور وہاں کی دشواریوں کو طے کر کے آئے، اور جب کھڑے ہونے کی نوبت آئی تو وقت کا آئینہ دکھا دیا گیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہم تقریر کرنے کے لیے سے نہیں ہیں، بلکہ آپ حضرات کے اس جذبے کے احترام میں آئے جس نے وقت کی تنگی اور ملازمت کی مجبوری کے باوجود مجھے اس بات پہ مجبور کیا کہ میں آپ عزیزوں کے درمیان حاضر ہوں۔ میرا حاضر ہونا، آپ سے ملاقات کر لینا اور اس نشست میں شریک ہو جانا ہی میں اپنے لیے دل کا بڑا سکون سمجھتا ہوں۔ برادران محترم، اس وقت جلدی میں جو 2 بات آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اس وقت ہم لوگ ایک خاندان کے لوگ آپس میں بیٹھے ہیں، خاندان کے افراد کے درمیان تقریر نہیں ہوتی ہے بلکہ کچھ ماضی کا ذکر، کچھ حال کا چرچا اور کچھ مستقبل کے نقشے پہ تبصرہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات میں سے بہتوں نے اس طرح سے اپنی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس کو روح بعمل لانے کی کوشش کی جائے گی۔ میں آپ حضرات سے سب سے پہلے یہ بات بڑی دل کی گہرائی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا کہ جن عزیز طلبہ نے اپنے خیالات کو یکسو کر کے اس ابنائے قدیم کے اجلاس کو طلب کیا ہے، اس نے جو ایک عظیم نشان کی زمین پر قائم کیا، انشاءاللہ یہ نشان جتنا روشن ہوتا رہے گا اس کی زندگی کی تاریخ اتنی منور ہوتی چلی جائے گی۔ مجھے یاد نہیں ہے اس تدریسی زندگی اور امارت شریعہ کی اس لمبی زندگی کے درمیان کہ کسی ادارے کے طلباء نے اس خطے میں اس سوچ کے ساتھ کسی ایسے پروگرام کا آغاز کیا ہو، لیکن مجھے اس لیے یہ فخر ہے کہ ہم جیسے کمزور اور کمتر اساتذہ کی نگرانی میں تربیت یافتہ عزیزوں نے ہی الحمدللہ ایسا بڑا اقدام کر کے تاریخ میں ایک عظیم کام کی بنیاد رکھی ہے۔ اس کے لیے میں اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے دوسرے اداروں کو بھی روشنی ملے گی اور وہاں کے طلباء بھی اس مشن کو آگے بڑھا کر انشاءاللہ اپنے آپ کو اپنے اس ماضی سے جوڑنے اور پیوستہ شجر سے امید بہار تک اس تاریخ کو دہرانے کی وہ کوشش کرتے رہیں گے۔ یاد رکھیے، جو بھی پتا درخت سے ٹوٹ جاتا ہے یا جو بھی پتنگ اپنے اصل مرکز سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا، اور جو بھی قوم ماضی سے اپنے رشتے کو توڑ لیتی ہے وہ اپنے وجود کی حفاظت میں کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کے دل میں یہ جذبہ دیا کہ ہم اپنے اس ماضی سے جڑ کر اور اپنے اس طرح ہائے سایہ دار سے وابستہ رہ کر اپنی زندگی کو اور آگے بڑھائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ احسان شناسی آپ کو منزل میں اور زیادہ بلندی تک لے جانے میں معین ثابت ہوگی۔ عزیزان گرامی، مجھے یہ کہنے دیجیے کہ یہ ادارہ جو دارالعلوم ضیاء الاسلام کے نام سے ہے یہ ایک الہامی ادارہ ہے، اور یہ میں جرأت کے ساتھ کہتا، ورنہ پورے کوسی کے نقشے کو سامنے رکھیے اور سیمانچل تو اس سے محدود ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس پورے کوسی میں اور پورے سیمانچل میں بہت ساری اچھی سے اچھی جگہیں تھی، شہر تھے جہاں آمد و رفت
وقت کے وسائل تھے جہاں اس طرح کا ادارہ قائم ہو سکتا تھا، لیکن جس وقت ادارہ یہاں قائم ہوا، اگر کسی آدمی کو یہاں کھڑا کر کے کہا جاتا کہ یہاں ندوے کی شاخ بڑھے گی تو شاید اس کا دل جلدی آمادہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ملحد بندوں کے دلوں میں یہ توفیق دی کہ انہوں نے ایسی جگہ میں اس چراغ کو جلا کر ایک ایسی روشنی دی ہے کہ آج اس سے نہیں معلوم کتنے سارے چراغ روشن ہو رہے ہیں۔ اور ان میں سب سے سر فہرست میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا شفیق عالم ندوی رحمت اللہ علیہ کو سمجھتا ہوں، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے طاقت کے ساتھ یہ بات ڈالی، اور جو ان کی صاحبزادی کی نسبت کے تعلق سے اس خطے سے ان کا تعلق جڑا تھا، اس نے اس بات کو اور زیادہ آگے بڑھایا، اور انہوں نے اپنی بصیرت سے محسوس کیا کہ اس کثیر آبادی والے علاقے کو اگر ندوے سے جوڑ دیا جائے تو یہ جگہ اس کو جوڑنے میں سب سے زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ میں ان تمام روحوں کو سلام کرتا ہوں، ان تمام روحوں کو خراج تحسین پیش کرتا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام روحوں کو جنہوں نے یہاں اس ادارے کے قیام کا فیصلہ کیا، اللہ اگر چلے گئے ہیں تو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اگر زندہ ہے تو اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ خیر کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی، اس وقت جو عزیز طلبہ میرے سامنے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ماشاءاللہ ہم سب کی طرف سے جس انداز میں مبارکبادی کے مستحق بنے وہ تو ہیں ہی۔ ابھی یہ بات کہی گئی کہ ہمارا جو ماضی ہے دارالعلوم ضیاء الاسلام کا وہ لوٹا دیا جائے۔ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ یہ ادارہ جو مختلف انداز میں مختلف مرحلے سے ہو کر کے یہاں تک پہنچا ہے، آج بھی جس انداز میں سلامت ہے اس کو ہم اپنے لیے اور ملت کے لیے غنیمت سمجھتے ہیں، ورنہ ایسے ایسے حالات آئے کہ محسوس ہوا کہ اس کے طریقے بکھر جائیں گے، لیکن اللہ نے ایسے افراد کو کھڑا کیا جنہوں نے اس ادارے کو سنبھالا، اور آج جو لوگ بھی اس کو سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ہم سب کی طرف سے بھی بہت زیادہ شکریہ کے مستحق ہیں۔ البتہ آپ کی خواہش ہے کہ اس کے رنگ روہن اور زیادہ خوشنما بن جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس ادارے کے ناظم تعلیمات مولانا ظفر عالم صاحب ندوی جیسے آدمی ہوں، اور جس کے ناظم حضرت مولانا فیاض عالم صاحب جیسے آدمی ہو، ان کو ایسے مشورے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کہہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرات اگر خیال فرما لے اور یہاں کی انتظامیہ ان کے مفید مشوروں کو عمل میں لائے تو انشاءاللہ نہ صرف ماضی کے تاریخ کو یہ ادارہ دہرائے گا بلکہ اس کا مستقبل اس سے زیادہ شاندار اور تابناک بنے گا، یہ ہمیں امید ہے، اور اس امید کے بارے میں کوئی قسم کا تردد میرے دل میں نہیں ہے۔ لیکن ایک مطالبہ آپ سے بھی ہے، وہ یہ کہ ہم نے بھی آپ کو یہاں سے تربیت دے کر کچھ سکھا پڑھا کر کے یہاں سے بھیجا ہے۔ یاد رکھیے، دو چیزیں قوموں کی زندگی میں اور ملت کی زندگی میں انقلاب برپا کرتی ہے، ایک تو اس کی یونٹی، دوسری اس کی آئیڈینٹیٹی، جس کو آپ کہیے کہ آپس کا ربط اور اتحاد اور اس کی اپنی پہچان اور شناخت۔ ماشاء اللہ آپ نے یونٹی کو قائم کرنے کے لیے اور ربط کو بحال رکھنے کے لیے، اپنے ساتھیوں کو جوڑ کر ادارے سے وابستہ رکھنے کے لیے جو قدم اٹھایا ہے، یہ یونٹی اور اتحاد اور ربط و تعلق کی طرف آپ کا ایک مضبوط قدم ہے۔ لیکن میں کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ میں آپ کے باپ کے درجے کا ہوں، میں آپ کا استاد ہوں، مجھے یہ کہنے کی جرأت آپ کیجئے کہ ہمارے جو طلبہ اس دارالعلوم ضیاء الاسلام جیسے ادارے کے گود سے گئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی پر بھی ادارے کے چھاپ قائم رہیں، وہ اپنی شناخت کو باقی رکھیں، وہ چاہے بنارس ہندو یونیورسٹی میں ہو، جامعہ ملیہ میں ہو، قطر کے چاہے کسی منسٹری کے شعبے میں ہو، لیکن جب ہم ان کو دیکھیں تو پہچان سکیں کہ وہ بیٹا ہے جس کو میں نے دارالعلوم ضیاء الاسلام سے رخصت کیا ہے، جس کو میں نے مدرسے سے رخصت کیا ہے، اور جب تک یہ شناخت آپ کی باقی رہے گی، اللہ کی قسم میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اسلام سے عزت دی ہے، اللہ نے آپ کو قرآن سے عزت دی ہے، اللہ نے ان صلاحیتوں سے عزت دی ہے جو اس ادارے اور دینی ادارے کے گود میں رہ کر کے آپ نے حاصل کیا ہے۔
حضرت مولانا علی میاں رحمتullah علیہ اللہ انہیں کروڑ کروڑ سکون نصیب فرمائے، ہمیشہ اپنے عزیزوں کو یہ نصیحت کرتے تھے، ملتوں کو یہ کہتے تھے کہ جس قوم نے اپنی شناخت کو کھو دیا، یاد رکھے وہ اپنے وجود کے بقا کے لیے ہمیشہ پریشان رہے گی، اس کی حفاظت وہ نہیں کر سکتی ہے۔ میرے عزیز یہاں آئے، آپ بہت بڑے بڑے اداروں میں گئے ہیں، کون ایسا انسان ہے جس کو اپنے بچوں کی ترقی سے خوشی نہیں ہوتی؟ اور ہم لوگ جس علم دین کے حامل ہیں اور جس طریقے سے علم کے تعلق سے نظریہ رکھتے وہ ہے جو اسلام کا بنیادی اور مستقل نظریہ ہے۔ ہم آپ کو یونیورسٹی میں جانے سے، آپ کو کالج میں جانے سے، دوسرے اداروں میں جانے سے کبھی روک نہیں سکتے۔ ہمارے اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم سکھایا تو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ یاد رکھیے یہ کلہا معنی خیز ہے، ان کو کوئی ایک صرف کتاب نہیں پڑھائی گئی بلکہ ان کو اس کائنات کا جانشین بننا تھا، اس لیے کائنات کے جتنے علوم تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا علم اور ان کا خلاصہ حضرت آدم کو دیا، اور قیامت تک جو قوم اس علمی جانشینی کا حق ادا کرنا چاہتی جب تک وہ دنیا کے تمام شعبوں میں اپنی صلاحیت کو داخل نہیں کرے گی، یاد رکھیے صحیح جانشینی کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ جتنے شعبوں میں گئے ہیں قابل فخر ہے میرے لیے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی صلاحیت کے ساتھ اپنی شناخت کو باقی رکھیے، اور جب میں جامعہ ملیہ جاؤں، جب جیل جاؤں تو اپنے بیٹے کو دیکھ کر یہ پہچان سکوں کہ کہیں نہ کہیں بیٹے کی صورت اور جسم کا حصہ اپنے باپ اور اپنے ادارے اور اپنی ماں کی پہچان سے ملتا ہے، اور یہ قائم رہے گا، آپ قائم رہیں گے، آپ کے ادارے کو طاقت ملے گی۔ ایک مرتبہ APJ عبدالکلام کو اندرا گاندھی نے اپنے یہاں بلایا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں آج نہیں کل ملنا چاہتا ہوں۔ کسی نے ان کے مینیجر جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے ان سے پوچھا کہ APJ عبدالکلام آپ کو اس طرح سے کل پر ٹالنے کی بات کیا تھی؟ جب کوئی پرائم منسٹر کسی کو بلاتے تو لوگ وہاں لائن لگاتے کہ مجھے ملاقات کا موقع ملے، آپ نے کل پر ٹال دیا، کہا کہ ذرا میرے کپڑے اچھے نہیں تھے، بال ٹھیک سے بنے نہیں تھے، میں یہ چاہتا تھا کہ ذرا ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں، پرائم منسٹر سے ملنا ہے۔ تو ان کے ملنے والے دوست نے کہا تھا کہ جو آدمی اپنی یوگتا سے سسجت ہوتا ہے اس کو لباس سے سسجت ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ نے اگر صلاحیت دی ہے تو آپ اپنے یونیفارم اور شناخت میں بھی دنیا کو قائل کر سکتے ہیں کہ میں باصلاحیت ہوں اور تمہیں ہماری قدر پڑنی پڑے گی۔ آج سکھ برادری کی قوم دنیا کے تمام شعبوں میں ہے لیکن اپنی شناخت کے ساتھ ہے، اگر پرائم منسٹر ہے تو اپنی پہچان کے ساتھ ہے، اپنی داڑھی اور پگڑی کے ساتھ ہے۔ کاش میرے تمام ابنائے قدیم آج یہاں آتے، میں ان کو شیروانی اور ٹوپی میں دیکھتا اور میں خوش ہوتا کہ میرے بیٹے دنیا میں کہیں بھی گئے ہیں تو انہوں نے اپنی ٹوپی اور اپنی پہچان اور اپنی شناخت کو گم نہیں کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا فخر سے سینہ اور چوڑا ہوتا اور میں کہہ سکتا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہیں جائیے تو اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی نسبت پر فخر کرنا مت بھولیے، اپنے کلچر پر فخر کرنا مت بھولیے۔ وہ جس وقت میں بیت المقدس فتح ہوا اور سیدنا عمر فاروق کو وہاں جانا تھا، لوگوں نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ میں کنجی دی جائے گی، آپ کے بدن پر پروت لگے ہوئے کپڑے تھے، آپ جا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے کپڑے بدل جانے چاہیے، آپ پر اچھا لباس ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے لباس کی بنیاد پر نہیں ایمان اور اسلام کی بنیاد پر عزت دی ہے، میں اس کے حفاظت کے ساتھ جاؤں گا، میں لباس کو اپنے اسلام پر کبھی ترجیح نہیں دے سکتا۔ شاید آپ لوگوں کو عزیزوں کو بات کرنی لگے لیکن بات کو حق ہے کہ یہ بات وہ کر سکتا ہے، اس لیے میں آپ تمام آج کے سامنے موجود ابنائے قدیم سے بھی، کل اس مدرسے کے گود سے نکلنے والے بچوں سے بھی آپ جائیں، میری تمنا ہے کہ دنیا کے تمام علوم کی بلندیوں کو آپ چھوئیں، اللہ آپ کی گود کو دولتوں سے بھر دے، اللہ آپ کو عزت کی فراوانی عطا فرمائے، لیکن آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جہاں سے آپ کا اصل رشتہ جڑتا ہے وہ آپ کا اسلام، آپ کا ایمان ہے، وہ تہذیب ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ملی ہے۔ جو ہمارے اس ادارے کے ذمہ داران اور جو ہمارے عزیز طلبہ بیٹھے ہیں ان سے میری درخواست ہے
کہ آپ ان خوبصورت چراغوں سے روشنی حاصل کریں کہ اس وقت تو الحمدللہ مکانات بھی اچھے بن گئے، چرچے میں آیا کہ کیسے کیسے حالات یہاں سے گزرے ہیں اور کس کس طریقے سے لوگوں نے یہاں سے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے۔ محتمم صاحب شاید بیٹھے ہوں گے، ہم لوگ استاد تھے، صبح کو سائیکل لے کر نکلتے تھے اگرانی کی وصولی میں، وہاں سے لوٹ کر سائیکل چلا کے آتے تھے، ہونا چاہیے دسترخوان گرم، لیکن رات کا باسی بھات پانی میں ڈلا ہوا ہوتا تھا، ایک لال مرچائی بھونی ہوئی ہوتی تھی، 2 پیاز کٹے ہوئے ہوتے تھے، محتمم صاحب لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ یہ لوگ آئیں گے اگرانی کی وصولی کر کے تو ناشتہ تناول فرمائیں گے۔ یہ تھا وہ ناشتہ جنہیں کھا کر آپ جیسوں کو سیچا گیا، آپ جیسوں کو سنوارا گیا، آپ کا رشتہ اس ادارے سے زیادہ مضبوط ہو، اور ہمارے اساتذہ اور طلبہ یہ سوچیں کہ ہمیں سہولیات پر نہیں بلکہ ادارے کی تعلیم تربیت کے معیار پر نظر رکھنی ہے، اس کو بڑھانا ہے۔ اور ماضی کے لوگوں نے جتنی دقتوں سے کام کیا اور آج اللہ نے انہیں چاند سورج بنایا، ہم بھی انشاءاللہ اگر اس نقش قدم پہ چلیں گے اللہ تعالیٰ وہی تابناکی اور روشنی ہم سب کو عطا فرمائے گا۔ ہمارے حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب ناظم آدمی ہے، مدرسوں کو چلانے کا فن جانتے ہیں، انہوں نے آپ سب سے کہا، میں نے کئی رائے اپنے پیغام میں لکھ کر دیا ہے، میں جلدی میں کہتا کہ آپ اس ادارے سے ایسا ربط جوڑیے کہ جس کو بھی اللہ نے اچھی تنخواہ عطا کی ہے اگر طے کرے کہ ایک بچے کا خرچہ سالانہ ہم یہاں سے ادا کریں گے، اگر اتنی سی بھی کوشش آپ کر لیں تو 200 طلبہ 200 بچوں کا خرچ آسانی سے پورا کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ ایک فنڈ ابنائے قدیم کے نام سے قائم کریں جس کے ذریعے سے علاقے کے غریب اور نادار بچوں کی آپ مدد کر سکیں۔ آپ کوئی ایسا مرکز قائم کریں جہاں سے آپ لوگوں نے جو کچھ سیکھا اور جانا ہے، جو نئی نسل جا رہی ہے تعلیم کے میدان میں، ان کو آپ گائیڈ لائن دیں، ان کی رہنمائی کریں کہ آپ کس طرح آگے بڑھتے ہیں، ورنہ یہاں سے بڑی کھیپ جاتی ہے، راستے سے پلٹ کے آتی آگے بڑھنے کا راستہ ان کو نہیں ملتا ہے۔ آپ حضرات اس علاقے کے بارے میں فکر کریں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ تم یہاں سے پڑھ کے اور فقہ میں کمال دین کی سمجھ حاصل کر کے جا رہے ہو تو پلٹ کر کے ذرا علاقے کی طرف بھی آؤ اور انہیں ڈراؤ۔ آپ اصلاح معاشرہ کی تحریک چلائیے، اماموں کی بھی کبھی اپنا قدیم کے سائے میں میٹنگ رکھیے، تمام خرافات نکاح طلاق جیسے معاملات میں ہیں ان کے سلسلے میں بھی آپ فکر کیجئے کہ سالانہ ایک میٹنگ اس انداز کی ہوگی، سالانہ میٹنگ اسکول کے طلبہ اور نوجوانوں کے ساتھ ہوگی، بلکہ مجھے ہمت دیجئے تو آج وہ جوان بیٹیاں آج پیروں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہی ارتداد کے واقعات ہیں، اس فطرے کو بچانے کے لیے بھی اپنا قدیم خواتین اور ہمارے اسکول اور بے تعلیم یافتہ بچوں کی ایسی میٹنگ کرے کہ ان کے دین کی حفاظت کا کام ہو سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ حضرات سے کہا ہے درد تو بہت تھا، لیکن میں آپ کے سامنے درد و تسلسل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ بیان نہ کر سکا، لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے دل سے کہا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ پھر ایک مرتبہ محترم جناب جن کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے لیکن میں مولانا قمر شعبان ندوی کہتا ہوں، مجھے مولانا پر ڈاکٹر سے زیادہ فخر ہے، اور ہمارے برادر مولانا شبیر ندوی صاحب، ہمارے مولانا احرار الہدا صاحب اس مدرسے کے ذمہ دار، اور تمام ہمارے عزیز اور ابنائے قدیم جنہوں نے اصرار پر اصرار کیا کہ میں حاضری دوں، میں ان تمام لوگوں کے اس اقدام کی بار بار تعریف کروں گا، اور جب بھی میری ضرورت ہو انشاءاللہ میں ان کے قدم میں قدم ملا کر کھڑا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجلاس اور تمام نشستوں کو قبول فرمائے، اور جو نقش راہ قائم ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ تابناک اور روشن رکھے۔ والسلام علیکم۔ ماشاءاللہ